شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، زم شو وائز میں خوش آمدید۔ پرسرار آگ۔ اس قصہ کی شروعات 2010 میں ہوئی جب ڈینیل ہارکنز کو طلاق ہوئی۔ پھر ڈینیل نے خود عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے ایک دم سے شیطان اور فرشتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ حالانکہ جیک ڈینیل ہارکنز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ فلوریڈا کے فیملی سینٹر کا بہترین ٹیچر تھا اور بچوں میں خاصا مقبول بھی تھا۔ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا پھر اسے کوئی گھبراہٹ یا ٹینشن تھی یا پھر ذاتی پریشانیاں؟ جیک نہیں جانتا تھا، مگر کچھ تو ایسا تھا کہ ہارکنز جنونی یا پھر نیم پاگل ہو گیا۔ جب جیک ایک بار اس سے ملا تو ہارکنز کا کہنا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، نہ ہی میں ان چکروں میں پڑنے والا انسان ہوں۔ اس کی باتوں میں یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ اس نے اپنے طالب علموں کے ساتھ ایک بار پکنک ٹرپ کے دوران سردی کی وجہ سے آگ روشن کی اور اس کے گرد چکر لگائے۔ جیک نے اس بارے میں بھی ہارکنز سے بات کی، مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ کیا یہ پاگل پن تھا، نفسیاتی بریک تھا، افسردگی تھی یا کوئی اور؟ جیک نے اس بات پر بہت غور کیا مگر معلوم نہیں ہو سکا۔ جیک فلوریڈا کے اس سینٹر میں انچارج تھا، مگر آگ اور شیطان میں دلچسپی اور فرشتوں میں نجات تلاش کرنا عجیب و غریب کے ساتھ خوفناک ترین باتیں تھیں۔ جیک ہارکنز کا دوست تھا، اگر وہ چاہتا تو اسے بتا سکتا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مگر 4 جنوری کی رات صبح 3 بجے جب تیز سردی اور بارش سے پورا فلوریڈا ڈھکا ہوا تھا، ہر سو سناٹا تھا، بار بند ہو چکے تھے۔ ہارکنز کا گھر دور سے روشن دکھائی دے رہا تھا اور ایک آگ سی آسمان سے اس کے گھر اترتی نظر آ رہی تھی۔ جیک نے کھڑکی کے شیشہ سے ہارکنز کے گھر کی جانب دیکھا اور غیر ارادی طور پر اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ہارکنز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ انجانی طاقتیں اس سے مخاطب ہیں۔ وہ اسے کہتی ہیں، ہم نیکی کی طاقتیں ہیں اور دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، تو کبھی آئینے میں نظر آتی ہیں، تو کبھی اس کے بستر پر، تو کبھی خواب میں اسے پاس بلاتی ہیں۔ ہارکنز جانتا تھا کہ جب سے اس کی طلاق ہوئی اور میگی اسے چھوڑ کر گئی، اس کے بعد وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ مگر اب صورتحال ایسی تھی کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کل ضرور ڈاکٹر میگن ماہر روحانیات سے ملاقات کرے گا۔ آج 4 جنوری کی رات جب تیز برف باری شروع ہوئی، ہارکنز کو کچھ عجیب سا لگا۔ اسے لگا جیسے آج رات وہ گھر پر تنہا نہیں، کیونکہ جب وہ باتھ روم سے رات کے سونے کے کپڑے پہن کر شیشہ میں خود کو دیکھ رہا تھا تو شیشے میں اسے ایک چہرہ نظر آیا جو اسے پاس بلا رہا تھا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا، مگر اسے پیچھے سے بھی کسی نے تھام لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے اسے جیک کی آواز سنائی دی، میں ہوں جیک۔ ہارکنز دروازہ کھولو، مجھے ابھی ملنا ہے تمہارے سے۔ اور یہ تمہارے گھر سے آگ کی روشنی کیسی روشن ہو رہی ہے؟ آگ؟ کیسی آگ؟ ہارکنز نے وہیں سے چلا کر کہا، تم دروازہ تو کھولو۔ اوکے رکو، میں آتا ہوں۔ ہارکنز کو جیک کی آمد سے کچھ حوصلہ ملا۔ وہ دروازے کی سمت بڑھا۔ جیک دروازہ کھلنے پر ہارکنز کے مکان میں داخل ہوا اور اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ چلتے چلتے دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کیسے ہو ہارکنز؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم بیٹھو، میں کچھ کافی لاتا ہوں۔ لگتا ہے پوری رات برف باری اور بارش ہوتی رہے گی۔ اور ہاں، کسی آگ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، مجھے تمہارے گھر کے اوپر آگ روشن ہوتی دکھائی دی تھی اور میں چلا آیا، جیک نے جواب دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، ہارکنز بولا اور کچن کی سمت چلا گیا۔ جیک کو کچھ تو گڑبڑ لگا۔ اس نے وہیں سے ہارکنز کی جانب دیکھا مگر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر جب ہارکنز واپس نہیں لوٹا تو اس نے ہارکنز کو آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ جیک کچن میں گیا مگر کچن خالی تھا۔ اس نے باتھ روم کا رخ کیا مگر اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیک نے اندر جھانکا مگر کوئی نہ تھا۔ اسی وقت اس کی نظر باتھ روم کے شیشے پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اس میں سے ہارکنز کا چہرہ دکھائی دیا جس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں
اور ان میں سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ شیشہ میں سے باہر نکل رہا تھا۔ جیک باہر کی طرف لپکا مگر جلد بازی میں گرتے ہوئے اس دروازے سے ٹکرایا جہاں ہارکنز کا بیڈ روم تھا۔ وہ یہ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا کہ بیڈ روم میں ہارکنز بستر پر لیٹا تھا اور ہارکنز اس پر حاوی خون پینے میں مصروف تھا۔ پھر ہارکنز کے بیڈ روم، باتھ روم، ڈرائنگ روم سے غیر انسانی اور خوفناک آوازیں آنے لگیں جو سب جیک کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ جیک بت بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دم سے آگ کی تپش محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ برف باری میں آگ کی تپش حیران کن تھی۔ اس نے ہارکنز کے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا تو اسے پورے کمرے کی چھت آگ کے شعلوں کی زد میں ہے نظر آئی۔ پھر یہ شعلے پھیلنے لگے۔ جیک نے بھاگنا چاہا مگر اسے جیسے کسی نے جام کر دیا تھا۔ پہلے دروازہ آگ کی لپیٹ میں آیا، پھر دیواریں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جیک نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ہارکنز کی آواز سنائی دی، جیک کافی نہیں پیو گے؟ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہارکنز کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے اور آگ کے شعلے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے، اور اس حالت میں بھی وہ مسکرا رہا تھا جبکہ جیک آگ میں خود کو جلتا دیکھ رہا تھا کیونکہ آگ اب اس کے جسم میں گھسنے لگی تھی کہ اس نے ہارکنز کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ہارکنز اس کے پاس آیا اور اسے تھامنے لگا مگر جیک نے مرتے مرتے آخری لمحہ میں محسوس کیا کہ ہارکنز کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف ایک ہیولا سا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے۔ کچھ دیر میں آسمان سے اترتی آگ ہارکنز کے گھر کو جلا کر راکھ کر چکی تھی اور دھواں اٹھنے لگا تھا۔ پھر پرسرار آگ واپس آسمان کی جانب لوٹنے لگی اور آسمان میں غائب ہو گئی، مگر تیز بارش اور برف باری کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔